السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ کل تعطیل تھی، چھٹی تھی، آپ سب کو موقع مل گیا تھا کہ جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں اس کو کور کر لیا جائے، سن لیا جائے۔ اب تک جتنے لیکچرز میں جتنی باتیں بتائی گئیں وہ سب کلیئر ہیں اور سب کے سامنے موجود ہے، وہ یعنی کسی اپنی نوٹ بک میں لکھی ہوئی۔ جی نوٹس بنائے ہیں۔ آخر میں نے کیا بتایا تھا بتائیں؟ شیخین کے بارے میں بتایا تھا۔ اور اور حضرت علی نے کیا فرمایا تھا ان کے بارے میں وہ بھی بتایا تھا۔ پھر اس میں آپ نے بتایا تھا کہ خلفائے راشدین کی خلافت کا جو زمانہ ہے وہ الگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو نبوت ہوتی ہے اسی کا بقیہ حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں آپ نے مثالیں دی تھیں، اور پھر اس کے بعد زمانہ خلافت میں آپ نے بتایا تھا کہ لسان نبوت جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے، تو جو آگے دست و بازو وہ کام کرتے ہیں جیسے خلفائے راشدین تھے۔ پھر اس میں آپ نے چار کے بارے میں بتایا تھا، شیخین کے دو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو کہتے ہیں، اور باقی ختنین تھے جو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی۔ جی، تو یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ کس موضوع پر بتائیں، یعنی ہماری ٹاپک کس موڈ پر ہے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں۔ آپ لوگ ہیڈنگ سب ہیڈنگ کچھ ڈال رہے ہوں گے نا؟ آپ نے کہا ٹاپک یہ تھا کہ جو مینس کے خلفائے راشدین کے ہاتھ پر کام جو پورے ہوتے ہیں وہ دراصل نبی کے کام ہوتے ہیں۔ یہ تھا کہ خلفائے راشدین بھی جو کرتے ہیں ایک قسم کا وہی کام کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگ جو بول رہے ہو اس کی صحیح تعبیر کیا ہے، اور یہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ اگر کسی کو یہ بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو وہ لکھ لے اسے۔ آخر میں نے یہ بتایا کہ ساری امت میں صحابہ کرام اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین افضل کیوں ہیں؟ میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ایک داعیہ ان کے دل میں پیدا کیا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ تو اس کو کہتے ہیں سارے صحابہ میں خلفائے راشدین کی افضلیت۔ سارے صحابہ میں خلفائے راشدین افضل ہیں، وہ کیوں ہیں؟ اور پھر خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اس کو میں نے بس اجمالی طور پر بتایا، تفصیلی طور پر تو آگے آئے گا۔ ایک اجمالی طور پر، ایک تمہیدی طور پر ہم نے یہ سمجھا کہ خلفائے راشدین سارے صحابہ میں افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی اور اس کو مختصر طور پر بس یہ بیان کیا گیا کہ شیخین کی افضلیت تو حضرت علی کی زبانی ہی ہم ثابت کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی نے خود کئی بار اپنے عہد خلافت میں منبر پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے علل اعلان کہا ہے کہ پوری امت میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ حضرت عمر ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار یہ لوگ ہیں۔ یہ افضلیت کی بات بتائی، یہاں تک بات ہوئی۔ کس کی بات ہوئی ہے؟
یہ ٹاپک تھی خلافت راشدہ کے لیے خلفائے راشدین کی افضلیت کی. سارے صحابہ میں خلفائے راشدین سب سے زیادہ افضل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات جو صاحب کتاب نے یہاں تک پہنچائی، صحابہ کرام میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، اس کو بتانے کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں کہ خلافت کا اصل مقصد کیا ہے؟ خلافت کا اصل مقصد ہے دین کی مضبوطی اور تمکین. تمکین کہتے ہیں مضبوطی کو، اس کی جڑیں مضبوط کرنے کو. ٹھیک ہے، خلافت کا اصل جی مقصد کیا ہے؟ تمکین دین. تو جب خلافت کا اصل مقصد تمکین دین ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ دین کی یہ تمکین، دین کی یہ جو مضبوطی ہے، یہ جو مقصد ہے خلافت کا، یہ کس خلیفہ سے حاصل ہوا. مقاصد پورے کرنے کے لیے وسائل پر بحث کرنا فضول ہے، یہ صاحب کتاب کہتے ہیں. یعنی مقاصد پورے کرنے کے لیے وسائل پر بات کرنا یہ فضول ہے. اس کے بعد یہ جملہ فرمانے کے بعد انہوں نے ایک مثال دی. کہا کہ یہ بات بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک دشمن کا قتل کیا جائے. بادشاہ چاہتا ہے کسی دشمن کو قتل کروانا جس سے پوری دنیا مصیبت میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسا دشمن ہے بادشاہ کا یا پوری دنیا کا جس سے ساری دنیا تنگ ہے. بادشاہ چاہتا ہے اس دشمن کو قتل کروا دیا جائے. ایک جوان مرد اٹھا، اس نے جس طرح ہو سکا اس کا کام تمام کر دیا. گلاں گھونٹ کے مارا ہو، پتھر سے مارا ہو، تیر سے مارا ہو، جس چیز سے بھی مارا ہو، اس نے کام تمام کر دیا. ٹھیک ہے، اب ایک بے وقوف اٹھتا ہے، کہتا ہے اگر اس دشمن کو بجائے تیر کے تلوار سے مارا جاتا تو زیادہ شجاعت کی بات ہوتی. یا یوں کہے کہ یہ شخص نہیں، فلاں شخص اس شخص سے قوت اور شجاعت میں، بہادری میں زیادہ تھا، مارنے والے شخص سے زیادہ بہادر، مارنے والے شخص سے زیادہ قوت والا تھا. تو یہ باتیں بے وقوفی والی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ جیسے اس موقع پر یہ باتیں سب بے وقوفانہ اور احمقانہ ہیں، بالکل اسی طرح یہ بحث کرنا کہ حضرت علی شجاعت میں حضرت ابو بکر اور عمر سے زیادہ بڑھ کر تھے، یہ بات کرنا ایک فضول بات ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ خلافت کا جو مقصد ہے دین کی مضبوطی، کس سے زیادہ حاصل ہوا وہ مقصد. مقاصد خلافت کو سب سے اچھے طریقے سے کس نے انجام دیا؟ جو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے گا وہی شخص افضل ہوگا. بہادری اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنا ہے اور دین کو مضبوط کرنا ہے جو ان خلفاء کو حاصل ہو چکی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. کیا بتایا صاحب کتاب نے؟ صاحب کتاب نے بتایا کہ مقاصد خلافت حاصل ہوئے یا نہیں یہ دیکھو. یہ دیکھنا ایک فضول بات ہے کہ یہ شخص نہیں، یہ شخص ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، ایسے طریقے نہیں، ایسے طریقے سے کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. مقاصد خلافت حاصل ہوئے جناب؟ جی حاصل تو ہوئے. اچھا، رضامندی حاصل ہوئی؟ ہاں جی حاصل ہوئی. تو پھر یہ فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ فلاں شخص نہیں، فلاں شخص کو کرنا چاہیے تھا، یہ زیادہ بہادر تھا، یہ زیادہ زیرک تھا، ہے نا فضول بات. جی. اوکے، یہ بات انہوں نے بتائی. یہ جو آیت استخلاف ہے،
آیت استخلاف کسے کہتے ہیں؟ جس میں خلافت کے بارے میں بتایا. بالکل. کون سی آیت ہے وہ؟ اگر آیت یاد نہیں ہے، پڑھا نہیں جا سکتا، تو ایٹ لیسٹ ریفرنس دے دو. تاکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ریکال ہو جائے اور یاد ہو جائے سب کو. بتائیں. سورہ نور کی آیت ہاں، سورہ نور کی کون سی آیت؟ 55. ٹھیک ہے، مطلب آپ لوگوں کو یاد ہے، ماشاءاللہ. سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ جو آج آئے ہیں وہ رجوع کر سکتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ترضی لہم. ٹھیک ہے، یہ آیت. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں آیت استخلاف میں، جس میں خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ خلیفہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو وعدے فرمائے، ایک زمین میں خلافت، دوسرے دین کی مضبوطی. یہ دونوں وعدے اس وقت موجود مسلمانوں سے تھے، ہے نا؟ اس وقت موجود جو مسلمان تھے ان سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین میں خلیفہ بنائیں گے اور دین کو مضبوط کریں گے. اب اگر خلفاء کے زمانے میں یہ پورے نہ ہوئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نا، ان صحابہ سے کہا، ان خلفائے راشدین سے کہا کہ زمین میں خلافت عطا کریں گے اور تمہارے افعال اور کام جو دین ہیں ان کو مضبوط کریں گے، اور ان سے راضی بھی ہیں. بتایا تھا میں نے یہ ایک ایک چیز کھول کھول کے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی 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 ہاں. تو یہ جو دو وعدے ہیں، زمین میں خلافت اور دین کی مضبوطی، یہ وعدے کس سے تھے؟ خلفائے خاص سے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خلفائے راشدین سے تھے، تو انہی کے زمانے میں یہ پورے ہونے تھے. اور اگر اس زمانے میں یہ پورے نہ ہوتے تو کیا کہا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی سر. اور جاہل ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ خلافت مستحق خلافت سے غصب کر لی گئی ہے. غور سے سنو، یہاں پر آپ کو ایک اور دلیل دی جا رہی ہے. کیا کہا میں نے؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو وعدہ اسی وقت پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، یعنی جس وقت کا وعدہ کیا اسی وقت پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں سے وعدہ کیا ہے اور بتایا کہ یہ خلیفہ بنیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اس زمانے میں پورا نہ ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. تو اگر وہ شخص کوئی بھی ہو، وہ اگر یہ کہے کہ خلافت کا فلاں شخص مستحق تھا لیکن اس سے خلافت ہڑپ لی گئی، غصب کر لی گئی، چھین لی گئی، تو وہ جاہل نہیں ہوگا؟ کیوں؟ میں تفصیل سے سمجھا رہا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں نہ کمی ہوتی ہے، نہ زیادتی ہوتی ہے، نہ پہلے ہوتا ہے نہ بعد میں ہوتا ہے، نہ اس میں غصب ممکن ہے، اس میں ہڑپ ناممکن ہے، چھین ناممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئی سمجھ میں بات؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو غصب کر لیا گیا، چھین لیا گیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی سر. جی سر. آپ سب مانتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا وعدہ اللہ نے کیا،
تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تو کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ اس خلافت میں غاصبانہ حملہ ہوا ہو، ہڑپ لیا گیا ہو؟ بالکل نہیں۔ بالکل نہیں۔ اگر کوئی کہے تو وہ انتہائی جاہل قسم کا انسان ہے یا نہیں؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ لوگ پوچھیں گے، یہاں پر ایک اعتراض ہے تو اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بھی بتایا تھا کہ خلیفہ بنائیں گے، زمین میں یہ کریں گے اور ایسا ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا، یہ بھی ایسے کہا نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ نماز پڑھو، تو کئی لوگ ہیں نہیں مانتے۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی۔ تو یاد رکھو، یہاں پر دو باتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تکوین، دوسرا ہے تشریع۔ میں اس کو بول کے دکھا رہا ہوں، عین آخر میں نکال کے، تاکہ آپ لوگ صحیح سے اس کو لکھ سکو، کیونکہ یہ عربک ورڈ ہے، تکوین اور تشریع۔ یہ کتاب میں نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تکوین کا جی بولیے۔ ایسے تکوین میں پتلا قاف آئے گا یا موٹا قاف؟ کاف یہ کیا بتاؤں آپ کو، جس کے اوپر نقطے نہیں آتے، مرکز آتا ہے، وہ والا جی ٹھیک ہے۔ تکوین۔ ہاں، اللہ کے احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تکوین، دوسرا ہے تشریع۔ تکوین کا مطلب وہ معاملات جو تقدیر سے متعلق ہوں، جیسے سورج کا دن کو طلوع ہونا، چاند کا رات کو طلوع ہونا، یہ ایک تکوینی معاملہ ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ تکوینی معاملہ۔ کوئی بھی اس میں تصرف نہیں کر سکتا، چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، اللہ نے جو طے کر دیا سو کر دیا۔ دوسرا ہے تشریع۔ تشریع کا مطلب وہ معاملات اور احکام جو اللہ نے بندوں کے لیے اتارے ہیں، قانون، قوانین، احکام، اس میں خلاف ورزی ممکن ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر خلاف ورزی کرنا ہے، میں کہہ رہا ہوں اس میں خلاف ورزی ممکن ہے، اس میں بندہ مطلب مرضی چلا سکتا ہے۔ جب ہم نے یہ سمجھا تکوین اور تشریع، تو یہ سنو، نبی اور نبی کا خلیفہ بنانا بھی تکوینی امر ہے۔ کوئی بھی بندہ عبادتوں اور ریاضتوں سے محنت کر کے نبی نہیں بنتا، اور کوئی نبی بن رہا ہے تو اس کو کوئی نبی بننے سے ہٹا نہیں سکتا اس عہدے سے۔ تو نبی بننا اور نبی کا خلیفہ بننا، یہ جو بنانا اور بننا ہے، یہ بھی تکوینی معاملہ ہے جس کی مخالفت ناممکن ہے۔ اگر یہ تشریعی معاملہ ہوتا تو اس میں مخالفت ممکن ہوتی کہ فلاں شخص اپنی محنت سے خلیفہ بن گیا اور اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، اور کوئی بن رہا تھا، مستحق تھا، اس کو بننے سے روک دیا گیا۔ ایسا ممکن ہوتا اگر یہ تشریعی معاملہ ہوتا، لیکن نبوت اور خلافت نبوت یہ دونوں تکوینی معاملات ہیں جس کی مخالفت ناممکن ہے۔ کسی سے کہا جائے نماز پڑھو اور وہ نماز نہ پڑھے، یہ کون سا معاملہ ہوا؟ تکوینی یا تشریعی؟ بالکل۔ اور نبی بنانا اور خلیفہ بنانا یہ کون سا معاملہ ہوا؟ تکوینی۔ تو جب ہم نے اس معاملے کو مان لیا کہ یہ تکوینی ہے، تو کیا یہ بات بالکل غلط نہیں ہے کہ خلافت میں غصب ہوا ہے،
ہڑپ لی گئی ہے، مستحق خلافت سے خلافت چھین لی گئی ہے. ہم نے آج ایک بہت بڑی چیز سیکھی. اتنی باتوں کو اگر ایک جملے میں کہوں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ خلافت کا معاملہ تکوینی معاملہ ہے. اگر ہم نے اس عقیدے کو ذہن میں رکھ لیا تو کبھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی کسی اعتراض، کبھی کسی فتنے، کبھی کسی فتنہ پرور کی بات سے ہم پریشان اور تشویش میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ بھائی آخر صحیح چیز کیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح چیز آج سکھا دی کہ خلافت بیٹا تکوینی معاملہ ہے، اس کے اندر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہ وعدہ الہیہ ہے. مجھے ایک مزیدار بات یاد آئی، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. مزیدار مطلب لطیف بات ہے، سننا چاہو گے آپ لوگ؟ جی جی بالکل. سر. 20ویں پارے میں اللہ تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی. وہ آیت پتہ ہے کب نازل ہوئی؟ وہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک روٹ، ایک سڑک، ایک راستہ ایسا آ گیا جس سے گزرو تو مکہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف راستے آتے ہیں نا درمیان میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہوئے ایک ایسے راستے کے پاس سے گزر رہے تھے جس راستے سے گزرو تو واپس مکہ جاتے ہیں. حضور کو رونا آ گیا کیونکہ مکے سے محبت تھی، جائے ولادت ہے اور بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے، مکے میں کعبہ ہے. حضور کو رونا آ گیا، اسے چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں. سوچو آپ کیا کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل فوراً سے جاؤ اور میرے نبی کو تسلی دو. کیا تسلی دو؟ قرآن اتر رہا ہے. اے نبی، وہ اللہ جو آپ پر قرآن نازل کر رہا ہے، وہ اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو یہاں پر لوٹائے گا. لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، وہ آپ کو واپس یہاں لوٹائے گا. یہ کیسی عجیب بات ہے، ذرا آپ غور کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا قرآن نازل کرنے والا آپ کو دوبارہ مکے لوٹائے گا. ظاہری طور پر اس کی تک نہیں بن رہی. بھئی اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ میں تمہیں یہاں سے نکال رہا ہوں، میں خود تمہیں لوٹاؤں گا، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا جس طرح قرآن اتارا ہے اس طرح تمہیں مکہ واپس لوٹاؤں گا. مفسرین نے اس کی شاندار جاندار ثانی تشریح اور تفسیر فرمائی. اللہ تعالیٰ ان سب کو کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں سے نوازے. ان لوگوں نے کہا کہ جس طرح مکے میں ہر طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قرآن نازل نہ ہو، یہ قرآن پڑھا نہ جا سکے، اور تب بھی وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کو روک نہ سکے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ لے آئے گا اور آپ کے مخالفین ہونے کے باوجود بھی آپ کو کوئی مکہ آنے سے روک نہیں سکے گا. بات سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ یہ پہلے سے طے شدہ معاملہ ہے. قرآن کا نزول اتفاقی نہیں ہے، یہ تکوینی معاملہ ہے، تشریعی نہیں ہے. فتح مکہ کا ہونا، حضور کا مدینہ جا کے مکہ واپس آنا، یہ تکوینی معاملہ ہے. لوگوں نے روکنے کی لاکھ کوششیں کر لی لیکن روک نہ پائے. کیوں؟ کیونکہ یہ تشریعی معاملہ نہیں ہے، اس کی مخالفت ناممکن ہے. میں آپ لوگوں کو بات سمجھا پایا؟ جی سر. ہاں،
تو اسی طرح خلافت راشدہ بھی تکوینی معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ، رد و بدل، تاخیر، تقدیم ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں صاحب کتاب نے فرمائی، بتائیں، ہم پر احسان فرمایا، اتنی بہترین علمی، فکری، بہترین انداز میں انہوں نے بات سمجھائی ہے، ہمیں ہم تک پہنچایا ہے یہ علم۔ اس کے بعد انہوں نے خلیفہ اور بادشاہ میں فرق بتایا، اور وہ بھی دلائل کے ساتھ، نقلی دلائل کے ساتھ۔ نقلی کا مطلب اردو کا نقلی نہیں، نقل سے جو چیز چلتی آتی ہے مستقل طور پر، جس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ بات عقل کو بھی لگے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے چلتی آ رہی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نقلی دلیل ہے، نقل ہوتے ہوئے آ رہی ہے۔ سلیمان بن ابو الاوجاع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں، کیونکہ وہ لوگ ڈرتے تھے ہر معاملے سے، ان کے پاس خشیت تھی، ان کے پاس خوف تھا، وہ لوگ منصب اور جاہ کے، مرتبوں کے، عہدوں کے خواہش مند نہیں تھے، پجاری نہیں تھے، بلکہ وہ عہدوں سے ڈرتے تھے، ذمہ داریوں سے ڈرتے تھے۔ لیکن اگر ان کی ذمہ داری ہوتی کسی بھی چیز کی تو وہ اس کو پورا کرتے، لیکن پورا کرتے ہوئے بھی ڈرتے، پتہ نہیں یہ مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے۔ ایک کیفیت ہے انسان کے اوپر آتی ہے، ایک حال انسان کے اوپر آتا ہے، جب بندے کو محبت ہوتی ہے نا تب اس کو احساس ہوتا ہے، وہ محبوب کے لیے سب کچھ کر کے کہتا ہے پتہ نہیں محبوب اس سے خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پتہ نہیں میں محبوب کے لیے صحیح طور پر اس کی محبت کا صلہ پیش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہے نا۔ حضرت عمر نے فرمایا پتہ نہیں، میں نہیں جانتا میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، خلیفہ اور بادشاہ میں فرق تو ظاہر ہے، اور وہ یہ ہے کہ خلیفہ حق کے ساتھ مال لیتا ہے اور اس کو حق کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ حق کا مطلب جس طریقے سے مال لینا چاہیے، ظالمانہ انداز میں نہیں، جتنا مال لینا ہے اتنا مال لینا، جس طرح لینا ہے ویسے لینا، اس کو کہتے ہیں حق کے ساتھ مال لینا، اور اس کو حق کے ساتھ خرچ کرتا ہے، یعنی جہاں خرچ کرنا ہے، جیسے خرچ کرنا ہے، جتنا خرچ کرنا ہے اتنا خرچ کرتا ہے۔ اور آپ بحمد اللہ تعالی ایسے ہی ہیں، مال لیتے ہیں تو حق کے ساتھ، خرچ کرتے ہیں تو حق کے ساتھ۔ اور بادشاہ ظلم کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے مال لیتا ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا، حضرت عمر یہ سن کر خاموش ہو گئے، تو اس سے پتا چلا، ہمیں ایک بات پتا چلی، بادشاہ اور خلیفہ میں فرق کیا ہے؟ خلیفہ عدل کرتا ہے، بادشاہ عام طور پر عدل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ معاملات کی بات ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب منبر پر بیٹھے تو انہوں نے فرمایا خلافت نہ مال جمع کرنے کا نام ہے اور نہ خرچ کرنے کا نام ہے، یعنی مال جمع کرو، مال خرچ کرو، یہ خلافت نہیں ہے، روپیوں پیسوں کی، مال دولت کی ریل پیل، اور اس کا نام بادشاہت اور اس کا نام خلافت نہیں ہے، بلکہ خلافت اس کا نام ہے کہ حق پر عمل کرے، حکم میں عدل کرے اور لوگوں کو اللہ کے احکام پر قائم رکھے۔ حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی تعریف کی، ڈیفینیشن بتائی، خلافت کیا ہوتی ہے، خلافت کیا ہے؟ خلافت مال خرچ کرنے اور مال جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بڑا سرمایہ دار اور بڑا اپنے وقت کا
دولت مند بننے کا نام خلافت نہیں ہے، بلکہ خلافت نام ہے اس کا کہ حق پر عمل کیا جائے، حکم جو بھی آپ حکم دے رہے ہو، معاملہ پیش کر رہے ہو، معاملہ طے کر رہے ہو، اس کے اندر عدل کیا جائے، اور جو رعایا ہو آپ کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم رکھا جائے. ٹھیک ہے، دو طریقے سے سمجھ میں آ گئی خلافت اور بادشاہت میں فرق. جی ہاں، اسی موضوع پر ایک اور روایت ہے. ایک مجلس میں حضرت زہیر اور حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. سلمان فارسی سے پوچھا خلیفہ اور بادشاہ میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں سے کسی ایک نے پوچھا خلیفہ اور بادشاہ میں فرق کیا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا خلیفہ وہ ہے جو رعایا میں عدل کرے اور مال غنیمت رعایا میں برابر تقسیم کرے، اور اہل و عیال کی طرح رعایا کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اپنے گھر والوں کی طرح، قرآن کے احکام کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرے. وہی باتیں ہیں، بس تھوڑا سا الفاظ کا رد و بدل ہے. کعب احبار کہنے لگے میرا تو یہ خیال تھا کہ اس مجلس میں میرے سوا کوئی خلیفہ کے معنی نہیں جانتا ہوگا. تو خلافت کا معنی سمجھ میں آ گیا، بادشاہ اور خلافت کا مطلب سمجھ میں آ گیا، بادشاہت اور خلافت کا. ہاں جی. اچھا، اس کے بعد صاحب کتاب نبی کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے احکام کی تبلیغ پر مامور ہوتا ہے. مامور کا مطلب اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم میرے احکام کی میری شریعت کی، میرے قوانین کی تبلیغ کرو، نشر کرو، پھیلاؤ، لوگوں میں اس کا تعارف کرواؤ. ایک بات یہ ہوتی ہے. دوسری چیز اس کی جو ذات ہے، اس کی جو روح ہے، اس کا جو نفس ہے وہ قدوسی نفس ہوتا ہے، پاکیزہ نفس. ایسی نورانیت اور ایسی صفائی ہوتی ہے جو ملائکہ مقرب میں ہوتی ہے، جس کو ہم نے کہا ملائے اعلی. یہ ہے نبی کی تعریف. خلیفہ کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ نبی کا خلیفہ خاص وہ ہوتا ہے جو نبی کی شریعت کو لوگوں میں جاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو نبی سے کیے گئے تھے وہ اس خلیفہ خاص کے ہاتھ پر پورے ہوتے ہیں، اور اس کی قوت عاقلہ اور قوت عاملہ نبی کی قوت عاقلہ اور نبی کی قوت عاملہ سے مشابہ ہوتی ہے. یہ باتیں ہو گئی. اس کے بعد مزید نبی کی اتباع اس کے لیے تقلیدی نہیں ہوتی بلکہ تحقیقی ہوتی ہے. اس کا مطلب سمجھو، یعنی ایک ہوتا ہے تکلف سے کام کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کی فطرت میں ہی وہ کام ہو. کچھ لوگوں کو صفائی ستھرائی سیکھنی پڑتی ہے، ان کے پاس ان کی طبیعت میں صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ پیدائشی ہوتے ہیں ہائیجینک، صفائی ستھرائی رکھنے والے. کچھ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانے پڑتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے اچھے اخلاق سے متصف پیدا ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہت ساری چیزوں کو لے کر پیدائشی سے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو وہ چیزیں محنت کر کے سیکھنی پڑتی ہے، تکلف کرنا پڑتا ہے. تو خلفائے راشدین کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا یہ ہماری طرح نہیں ہے، اس کو تکلف سے پیدا کرنا پڑتا ہے، نہیں، ان کی فطرت میں وہ چیز ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے خلافت کی تعریف، خلفائے راشدین کی تعریف. یعنی خلیفہ خاص اپنے نبی کی اتباع فطرتاً کرتا ہے، نہ کہ تکلفاً. کیا میں اپنی بات سمجھا پایا؟ ہاں جی سر جی. جی سر. جی سر. اس کے بعد صاحب کتاب یہاں سے خلفائے راشدین کی خلافت کے اوپر دلائل پیش کر رہے ہیں. اب یہاں سے لمبی یہ سلسلہ چلے گا
مختلف انداز میں وہ پیش کریں گے کہ خلفائے راشدین کی خلافت ثابت کیسے ہے. آہستہ آہستہ تمہید باندھتے ہوئے وہ بتاتے ہیں، جیسے شروع سے ہی وہ بتاتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کوئی ایسا بھی ہے جو نہیں مانتا، جو بہت سے لوگ ہیں نہیں مانتے، بہت سے لوگ ہیں جو خلافت ہی نہیں مانتے. آپ خود دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا بزرگ انسان کون ہے بتائیں؟ حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر. انہی کو لوگ مرتد کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. تو باقیوں کا کیا حال جی ہے نا؟ ہاں جی. تو یہی تو بات ہے، یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں نا. ہم ذرا سوچیں ان کو کیوں کہا جاتا ہے ایسے، اور ہم کیوں مانتے ہیں انہیں. تو وہ کیوں ایسا کہتے ہیں جاننے سے پہلے ہم کیوں کہتے ہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہے، پہلے یہ جانیں گے نا. ہاں جی بالکل. اگر ہمیں نہ ان کا پتا ہو نہ ہمارا پتا ہو تو ہم تو پھر پتا نہیں کون ہے ہم. سمجھ آ گئی. جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 5 صحابہ ایسے ہیں جو مسلمان تھے، باقی 5 صحابہ یا 7 صحابہ اس کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ. یہی تو بتایا گیا ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تو ارادہ کیا، نبوت تو اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے، اپنے تکوینی نظام سے جاری کیا، اور اس کے بعد خلافت کو چھوڑ دیا، جو مرضی کرو تم، نبی کی محنت کی واٹ لگا دو. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا نا. اسی لیے صاحب کتاب نے کہا کہ خلافت نبوت بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تکوینی معاملہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو نبوت عطا کرتے ہیں تو وہ بھی تکوینی معاملہ ہوتا ہے. تو ارادہ الہیہ کا مطلب اب سمجھ میں آیا؟ ذرا ذہن کھل کے سامنے آیا؟ ارادہ الہیہ کا مطلب تکوینی امر ہے. وہ جو میں بار بار کہلوا رہا تھا نا. جی سر. جس طرح خلافت الہی ارادہ الہی ہے، اسی طرح خلافت نبوت بھی ارادہ الہی ہے. یہ جو جملے میں کہلوا رہا تھا اب سمجھ میں آئے آپ کو؟ وہ تکوینی معاملہ ہے. جی سر. سر جی ایک نا سوال ہے میرا، مجھے نا یہ مرتد کا مطلب سمجھ نہیں آیا. مرتد کا مطلب جو ایک دفعہ دین قبول کرے اور پھر اسلام کو چھوڑ دے، دوبارہ سے کافر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد. اوکے. کافروں کے احکام اور ہے، مرتدوں کے احکام اور ہے. جو کافر ہوتا ہے اس کے ساتھ میل جول پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن مرتدین کے ساتھ میل جول بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کو سیدھے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ہر کافر کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، ان کافروں کو قتل کرنا ہے جو ظالم ہیں، ان کافروں کو قتل کرنے کا حکم ہے جو آپ کے دین پر آپ کو عمل کرنے نہیں دیتے، زمین میں فساد مچاتے ہیں. ایک دفعہ جو دین سے نکل گیا وہ دوبارہ سے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے کہا اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ سوچ لو ابھی بھی تم. لیکن اگر وہ اپنی اس چیز پر مصر ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ سخت معاملہ کیا جائے گا نا، تاکہ دین میں آنے سے پہلے سوچ لے اور دین میں جانے سے پہلے بھی سوچ لے. اگر ایسا ڈھیلا معاملہ رکھ دیا جاتا تو پھر دین کھیلنا بن جاتا، جو مرضی آ رہا ہے جو مرضی جا رہا ہے.
خیر، میں بتا رہا تھا کہ صاحب کتاب یہاں سے خلافت خلفائے راشدین کی خلافت کو مختلف دلائل سے ثابت کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دلیل جو انہوں نے بتائی ہے سب سے پہلی وہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اس کا آج کے لیے اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ صاحب کتاب نے کہا خلفائے راشدین کی خلافت مختلف طریقوں سے ثابت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے گلی سڑی، بس جب بھی خلافت کا ثبوت پیش کرنا ہو اسی کو گھسے پٹے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. نہیں، ہمارے پاس تو دلائل کا انبار ہے. مختلف طریقوں سے ہم خلافت راشدہ کی خلافت کو ثابت کر سکتے ہیں، صحابہ اکرام کی خلافت کو ثابت کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک دلیل، ان ثبوتوں میں سے ایک ثبوت یہ ہے کہ سارے صحابہ کا خلفائے راشدین کی خلافت پر اجماع اور اتفاق ہے. کیا ہے یہ؟ ایک بہت بڑی دلیل ہے. اس کو ہم سمجھاتے ہیں. اب جو بندہ صحابہ ہی کو نہیں مانے گا وہ کیا خلفائے راشدین کی خلافت کو مانے گا؟ لیکن ہم تو مانتے ہیں نا. مجھے وہ نواز دیوبندی صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے، کتنا بہترین ہے وہ السلام السلام والا. ان کا ایک بہت بڑی بہترین نعت ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں چار کے چار کو یعنی سب یار کو، یعنی سب یار کو. یہ اہل سنت والجماعت کا امتیاز ہے، اس کی امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ ہر کسی کو مانتی ہے، ہر بڑی شخصیت کو مانتا ہے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا ایک مسلم. لیکن صرف وہ پاگلوں کی طرح مانتا بھی نہیں ہے تم بھی خدا اور تم بھی خدا اور تم بھی خدا اور تم بھی خدا. نہیں، وہ کہتا ہے ہر انسان میرے نزدیک قابل احترام ہے، جس کا جتنا اور جیسے احترام کرنا چاہیے مجھے اس کا فرق بھی پتا ہے. میں خدا سے والہانہ پیار کرتا ہوں اور اس سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا. میں نبی سے بھی پیار کرتا ہوں، اس سے بھی بڑا کسی کو نہیں سمجھتا. لیکن خدا کے بعد یہ اہل سنت والجماعت کو فرق پتا ہے. میں صحابہ سے بھی والہانہ پیار محبت کرتا ہوں، لیکن خدا اور رسول کے بعد یہ اہل سنت والجماعت کی امتیازی خصوصیت ہے. میں سارے صحابہ کو بھی مانتا ہوں، لیکن خلفائے راشدین کے بعد یہ ہے اہل سنت والجماعت کی امتیازی خصوصیت. میں خلفائے راشدین کو بھی مانتا ہوں، لیکن سب سے پہلے شیخین کو، اس کے بعد ختنین کو. میں ان دونوں کو بھی مانتا ہوں، شیخین کو، لیکن شیخین میں بھی سب سے پہلے ابو بکر کو. اور ہر ایک کے اوپر اس کی دلیل ہے، ایک نہیں ہزاروں دلیلیں ہیں. اس کو پتا ہے فرق مراتب کا، کس کا کیا مرتبہ ہے اور کیوں ہے، اس کو پتا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح آگے چلیے، ائمہ مجتہدین ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. خیر، اہل سنت والجماعت اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بصیرت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بصیرت عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. یہ کوئی فرقہ یا گروہ والی بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو آپ کے مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے. کیونکہ حضور نے کہا اہل سنت کا مطلب وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہے، اور والجماعت کا مطلب جو صحابہ کے طریقوں کو اپنائیں. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل سنت والجماعت. اور یہ اہل سنت والجماعت نام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آپ لوگ سورہ آل عمران کی تشریح اور تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر ایک آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو روشن ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضور نے کہا جن کے روشن چہرے ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور جو سیاہ چہرے والے ہوں گے وہ اہل بدعت اور ضلالت ہوں گے. یہ حضور نے خود کہا اہل سنت والجماعت. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سنت والجماعت
کو جانے کہ یہ کون ہوتے ہیں, کیا صفات ہوتی ہیں ان کی, اور ہم بھی اس میں شامل ہوں. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو فرقے والی بات ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے وہ جھوٹا ہے. خلفائے راشدین کی خلافت مختلف طریقوں سے ثابت ہے, یہ بات بتا رہا تھا, اور ان ثبوت میں سے ایک ہے سارے صحابہ کا اجماع اور اتفاق. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی مسلک کو اختیار فرمایا اور کہا, جس بات کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے, اور جس کو وہ برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے. مسلمان کا مطلب میرے جیسا مسلمان نہیں ہوتا, آج کل کا مسلمان نہیں ہوتا, آج کل کا عام مسلمان. مسلمان سے مراد وہ مسلمان جو عالم ہو, جو علم رکھتا ہو شریعت کا, اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور ان کے فرامین کا, متقی ہو, وہ فقیہ ہو, بہت ساری چیزیں ہیں. ان مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے. تو سارے صحابہ تو جو جن صحابہ کا اجماع ہوا, جن صحابہ کا اتفاق ہوا, وہ کوئی چھوٹے موٹے صحابہ تھوڑی نہ تھے, وہ فقہا صحابہ تھے, وہ علماء صحابہ تھے. ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس بات کو مسلمان اچھا سمجھے, اچھا جانے, وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے, اور جس کو وہ برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے. حضور نے کہا, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوں گی, یعنی اس امت کا اجماع گمراہی کی والے مسئلے پر نہیں ہو سکتا. یہ حضور کا وعدہ ہے. جس مسئلے پر ساری امت کے بڑے بڑے علماء اور فقہا اجماع کر لیں, اتفاق کر لیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات ہے, کیونکہ یہ امت گمراہ ہو سکتی ہے, ساری کی ساری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. بلکہ حضور نے ساری کی ساری تو چھوڑو, حضور نے کہا اس امت کا اکثر حصہ, یعنی اس امت کا اکثر طبقہ وہ ہدایت یافتہ ہوگا, گمراہ نہیں ہوگا. مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے, لا تجمع یا لا تجتمع امتی علی الضلالہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جیسا حضور نے فرمایا. ان کے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہوئے کسی الفاظ کو, یعنی معنی یہ ہے اس کا, اب مجھے الفاظ صحیح سے یاد نہیں آ رہے, اگر میں غلط الفاظ بھی ان کی طرف منسوب کروں گا تو میں گنہگار ہو جاؤں گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جیسا حضور نے فرمایا, بس معنی اس کا یہ ہے. کیا ہے معنی؟ میری امت کا سواد اعظم, یعنی امت کا ایک بڑا گروہ, وہ بڑا گروہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے اجماع اور اتفاق کو دلیل مانا گیا. اگر کسی مسئلے پر, کسی معاملے پر ساری امت کے بڑے بڑے لوگ اجماع اور اتفاق کر لیں تو اس کو حق اور سچ بات کہا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی یہی مرضی اور یہی حق ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا فقیہ الامت کہتا ہے, جس بات کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے, اور جس بات کو وہ برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے. چونکہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور برگزیدہ منتخب بندے تھے. قرآن اور حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عاشق صادق, اور خوب جانتے تھے وہ کہ افضل کون ہے اور کون نہیں ہے. اسی لیے کسی معاملے پر ان کا اجماع ہو جانا, ان کا اتفاق ہو جانا, اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معاملہ حق اور سچ ہے, مضبوط ہے, قطعی دلیل ہے. وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساری امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر جانا, اسی لیے ان کو سب سے پہلا خلیفہ بنایا, اور ان کے بعد حضرت عمر کو, اور ان کے بعد حضرت عثمان کو, اور پھر ان کے بعد حضرت علی کو. جب سارے صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ خلافت راشدہ حق اور سچ ہے, اور اسی ترتیب سے, کیونکہ اس وقت کے جو بڑے بڑے مسلمان تھے انہوں نے یہاں پر اختلاف نہیں کیا.
उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। आज के लिए इतना काफी है। इंशाअल्लाह हम इसी तरतीब से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह। कैसी लग रही हैं आप सबको ये सीरीज? बहुत अच्छी भी आला। है, थोड़ी टफ भी है और बहुत कुछ सीखने का भी मिल। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो अल्लाह का शुक्र है। चलिए चलते हैं हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।